السلام علیکم معزز ناظرین۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ واقعات ایسے نقش ہو جاتے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں رہتے بلکہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایمان کی قوت مادی وسائل کی کمی پر غالب آ سکتی ہے اور کیسے سچائی کا پرچم باطل کے گنے بادلوں کو چیر کر سربلند ہوتا ہے۔ آج ہم تاریخ کے اسی ایک فیصلہ کن موڑ کی بات کریں گے، ایک ایسا معرکہ جس نے صحرا کی ریت پر حق و باطل کی لکیر کھینچ دی اور دنیا کو دکھا دیا کہ فتح تعداد کی محتاج نہیں بلکہ اللہ کی نصرت اور سچے یقین کی مرہون منت ہے۔ آئیے آج میرے ساتھ سفر کیجیے اس عظیم غزوہ کی جانب جسے قرآن نے یوم الفرقان کا نام دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ غزوہ بدر کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ کون تھے وہ 313 مجاہدین جنہوں نے ہزاروں کے لشکر سے ٹکر لی، اور کیا تھا وہ قیمتی راز جس نے نہتے مگر پرعزم سپاہیوں کو ایک عالمی طاقت کے خلاف فتح سے ہمکنار کیا؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں اس تاریخ ساز واقعہ کے پس منظر، اس کی حکمت عملی اور اس کے غیر معمولی نتائج کو، جو آج بھی ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم تفصیل آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ دوستو، اب چلتے ہیں اس واقعے کے پس منظر کی طرف تاکہ پوری کہانی کا نقشہ آپ کے سامنے صاف ہو جائے۔ مدینہ میں مسلمان اس وقت تعداد میں کم تھے، وسائل بھی محدود تھے اور ہر طرف آزمائشیں پھیلی ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد ایمان والوں نے اپنے گھر، اپنی زمین، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ حالات اتنے سخت تھے کہ کئی لوگ صرف بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے تھے۔ دوسری طرف مکہ کے قریش اپنی دشمنی میں مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے تھے، ان پر ظلم کی راہیں اور زیادہ کھول رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کی روشنی کو بجھا دے۔ ان کے دلوں میں بغض، تکبر اور طاقت کا زعم بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ابو سفیان کا قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں بے شمار مال، تجارت کا سامان اور بڑی رقم شامل تھی۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ یہ وہی دولت ہے جسے قریش نے مکہ میں مسلمانوں کے گھروں سے لوٹا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس قافلے کو روک کر مسلمانوں کا حق واپس لیا جائے۔ یہی واقعہ آگے چل کر ایک ایسی عظیم جنگ کی بنیاد بنا جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ابو سفیان کا قافلہ خبر ملنے کے بعد مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ اس مالی تجارت کو روک لے، مگر ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنی بڑی جنگ کا آغاز بننے والا ہے۔ مدینہ سے جو جماعت نکلی وہ تعداد میں بہت کم تھی، کل 313 افراد۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صبح شام قربانیوں کا سامنا کیا، وطن چھوڑا، تکلیفیں برداشت کیے اور اب ایک نئے امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس جنگی سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے لشکر میں صرف 3 گھوڑے تھے اور چند اونٹ جن پر ضرورت کے وقت لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ باقی تمام مجاہد زیادہ تر پیدل سفر کر رہے تھے۔ اسلحہ بھی مکمل نہ تھا، کچھ کے پاس تلواریں، کچھ کے پاس نیزیں، کچھ کے پاس صرف لکڑی کے ڈنڈے تھے۔ یہ وہ لشکر تھا جو ہتھیاروں سے نہیں، دل کے حوصلے سے چل رہا تھا۔ اگر انسان دنیاوی حساب سے دیکھتا تو خوف ہونا لازمی تھا، کیونکہ سامنے والا دشمن تعداد میں 3 گنا سے بھی زیادہ، اسلحے میں مکمل، گھوڑوں، زرہوں اور جنگی تربیت میں مضبوط،
لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب امتزاج تھا، ڈر بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا یقین بھی تھا جسے کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی۔ ان کے چہرے تھکے ہوئے تھے، سفر سخت تھا، موسم بھی کڑا تھا، مگر سینوں کے اندر ایک چنگاری روشن تھی۔ ہم اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہی کیفیت تھی جو اس چھوٹے سے گروہ کو آنے والی عظیم امتحان کے لیے تیار کر رہی تھی، اور وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ میدان بدر میں ان کے لیے ایسی مدد اترنے والی ہے جسے دیکھ کر زمانہ حیران رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ اور جنگ کی تیاری۔ اب جب مسلمان اس مقام تک پہنچ گئے جہاں فیصلہ سامنے کھڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اکٹھا فرمایا، آپ ہمیشہ کسی معاملے میں قدم رکھنے سے پہلے اہل ایمان کی رائے لیتے تھے تاکہ ہر شخص ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، لوگو تم اس موقع کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ سوال صرف مشورہ نہیں تھا، یہ ایمان کے امتحان کی ایک نرم سی دستک تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے۔ سب سے پہلے مہاجرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم جانے کو تیار ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پوچھتے رہے، گویا آپ انصار کی طرف توجہ فرما رہے تھے، کیونکہ بیعت عقبہ کے وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں حفاظت دیں گے۔ بدر مدینہ سے باہر تھا اور آپ ان کا دل محسوس کرنا چاہتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ۔ اسی وقت ایک عظیم شخصیت کھڑی ہوئی، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے پوری لشکر کے دل میں آگ لگا دی، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام سے الگ نہیں ہے، ہم تو وہ نہیں جو بولے تھے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب آگے بڑھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ جملے سن کر مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھے، دلوں میں روشنی اتری اور سب کے ارادے ایک ساتھ مضبوط ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لرزا دینے والا جواب۔ اب انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ان کے الفاظ نے پورے منظر کو بدل دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ ہمارے رائے کا انتظار فرما رہے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے دے ہم بلا جھجک کود جائیں گے۔ ہم آپ کے پیچھے ہیں، چاہے دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ حکم دے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ آئی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے اس دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش کبھی نہ دیکھا تھا۔ مسلمانوں کا مکمل اعتماد، ان ایمان سے بھرے الفاظ نے پوری فضا کو بدل دیا۔ اب نہ تھکن محسوس ہوتی تھی، نہ کمی کا دکھ، دل مضبوط ہو چکے تھے، ہاتھ اللہ کے بھروسے پر اٹھ چکے تھے، اور قدم اس یقین پر جم چکے تھے کہ کامیابی وہی ملتی ہے جہاں ایمان سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک سنبھال لی، صفے درست ہو گئے اور مسلمان آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، ایک ایسے مقابلے کی طرف جو تاریخ میں ہمیشہ یقین کی فتح کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ دن ڈھل چکا تھا، سورج جیسے آہستہ آہستہ سرحد کے پیچھے چھپتا جا رہا تھا، اور ایک خاموشی پورے میدان بدر پر اتر رہی تھی۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی تلواروں کی جھنکار، بس دور کہیں ہوا کی ایک نرم سی لہر چلتی تھی جو آنے والے امتحان کی خبر دے رہی تھی۔ صحابہ کی تکن
اور اندرونی کیفیت، سارا دن سفر، کمزور جسم، تھوڑا سا سامان، یہ سب تکن کے لیے کافی تھا۔ صحابہ کے چہرے گرد آلود تھے، کپڑے سفر کی سختی بیان کر رہے تھے اور دلوں میں آنے والی جنگ کی مہک۔ یہ لوگ پہلی بار اتنے بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ کئی صحابہ نے اس رات سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں میں آتی ہی نہ تھی۔ کچھ دعا کر رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے تھے، کچھ سوچ رہے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن سب کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بارش کا معجزہ، اللہ کی طرف سے پہلی مدد۔ اسی رات ایک عجیب سا منظر دنیا نے دیکھا۔ آسمان اچانک ابر آلود ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہونے لگی اور پھر نرم بوندیں برسنے لگی، وہ بوندیں جن میں اللہ کی رحمت شامل تھی۔ یہ بارش معمولی نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے یہ رحمت بھی تھی اور مدد بھی۔ سخت زمین نرم ہو کر مضبوط ہو گئی تاکہ قدم نہیں پھسلے، دلوں کی گھبراہٹ جیسے دھل گئی، تکن میں ایک تازگی آ گئی، جسموں کی تکان کو سکون مل گیا۔ قریش کے پڑاؤ میں کیچڑ بن گیا، ان کے قدم پھسلنے لگے۔ یہ سب ایسے ہو رہا تھا جیسے آسمان مسلمانوں کے لیے دروازے کھول رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ منظر جسے صحابہ کبھی نہیں بولے۔ رات کا ایک حصہ گزرا، صفیں خاموش تھی، لیکن ایک جگہ روشنی تھی، وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، آنکھیں عشقوں سے بھری تھی، چہرے پر درد بھی تھا اور امید بھی۔ آپ کی دعا میں وہ تڑپ تھی جو صرف ایک نبی کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے، اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ چادر مبارک بھی کندھوں سے بار بار گر جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کو گلے لگایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بس کرے، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امت کی فکر تھی۔ آپ ہر فرد کے لیے دعا کر رہے تھے، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر انصار، ہر مہاجر کے لیے۔ وہ رات جو فرشتوں کے لیے نزول کا آغاز بنی، اسی رات ایک ایسی لمحہ آیا جب آسمان کی خاموشی بدلنے لگی۔ نور کی ایک ہلکی سی لہر آسمان کے کناروں پر پھیل گئی، ہوا میں عجیب سی طہارت آ گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کی مدد سفر پر نکل چکی ہے۔ مسلمان تو صرف تکن، دعا اور خوف کے ساتھ رات گزار رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ آسمانوں میں ان کی مدد کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رات کی خاموشی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ بدر کے میدان پر صبح کی روشنی پھیلنے والی تھی، مگر اس دن کی صبح عام صبح جیسی نہیں تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی نرمی، آسمان پر ایک انوکھی لہر اور دلوں میں ایک ایسی کیفیت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ آسمان کا بدلا ہوا رنگ، مدد کے آنے کا پہلا اشارہ۔ جیسے ہی روشنی پھیلنے لگی، کچھ صحابہ نے دیکھا کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے۔ عام دنوں کی طرح ہلکی سی روشنی نہیں تھی، بلکہ فضا میں ایک نرمی، ہلکی سی چمک اور دور کہیں روشنی کی سفید جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر اتنا غیر معمولی تھا کہ کئی صحابہ حیرانی سے آسمان کو دیکھتے رہ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان کھل رہا ہو اور کچھ ایسا اترنے والا ہو جس کا یقین زمین والوں کو نہیں تھا۔ فرشتوں کے آنے کا واقعہ، وہ لمحہ جو تاریخ نے محفوظ رکھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، جبرائیل علیہ السلام گھوڑی کی باگ پکڑے
میدان بدر میں اتر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں عجیب سی روشنی دوڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار ایک ایسی مدد آ رہی تھی جو انسانوں کے ہاتھ کی نہیں تھی۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا سفید گھوڑوں کی برق رفتار چال، سفید لباس میں آسمانی مخلوق، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں، ان کی آوازیں انسانوں جیسی نہیں بلکہ بجلی کی کڑک جیسی مضبوط، اور وہ دشمنوں پر ایسی ضرب لگاتے کہ کفار کو سمجھ ہی نہ آتی کہ وار کہاں سے آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیران کر دینے والا بیان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قریش کے قیدی بنے تھے، بعد میں فرماتے تھے ہم دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت حملہ کر رہی ہے۔ ہم نے سفید گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا، ان کے چہرے تیز روشنی کی طرح تھے، ان کی آوازیں آ رہی تھی اقدموا ہیزوم، اے ہیزوم آگے بڑھو۔ یہ ہیزوم جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا۔ حضرت عباس نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے آدمی زمین پر گر رہے تھے جن پر کسی انسان نے ہاتھ بھی نہ رکھا تھا۔ صحابہ کی گواہی، سفید لباس والے سوار۔ کئی صحابہ نے بعد میں قسم کھا کر کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے سفید لباس والے سوار دیکھے، وہ بجلی کی طرح آتے اور دشمنوں پر حملہ کر کے پلٹ جاتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے بدر میں 1000 فرشتے بھیجے، پہلے 300، پھر مزید 300، پھر 400، اور وہ سب مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے۔ مدد صرف تلواروں سے نہیں، دلوں سے بھی اتری۔ فرشتے صرف دشمنوں کو مارنے نہیں آئے تھے، وہ مسلمانوں کی دلوں میں ہمت ڈال رہے تھے، خوف ختم کر رہے تھے، یقین مضبوط کر رہے تھے، صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے حفاظت دے رہے تھے۔ اس دن بدر کا میدان صرف زمین پر نہیں تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مشترکہ جنگ کا نقشہ تھا۔ انسان زمین پر لڑ رہے تھے اور فرشتے آسمان سے اتر کر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ صبح کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی، دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے وقت خود ٹھہر گیا ہو۔ ہر طرف بس سانسوں کی آواز، ریت کی خوشبو اور دور کہیں گھوڑوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ اس خاموشی کو سب سے پہلے قریش نے توڑا۔ جنگ کا آغاز، واحد مقابلوں کا اعلان، مبارزے۔ جنگ کی پرانی روایت یہ تھی کہ بڑے بڑے جنگجو پہلے سامنے آ کر ایک دوسرے سے انفرادی مقابلہ کرتے تھے۔ قریش کی طرف سے ان کے 3 نامور سردار آگے بڑھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ یہ تینوں قریش کے طاقتور، تجربہ کار، غرور سے بھرے ہوئے سپاہی تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا ہمارے برابر کے لوگ بھیجو۔ صحابہ کی صفوں میں ایک جنبش پیدا ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عظیم شعر پکارے۔ مسلمانوں کے 3 بہادر مجاہد، پہاڑ جیسے دل والے۔ روایت کہتی ہے کہ اس لمحے مسلمانوں کی صفوں میں سکون اور اعتماد کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ جن شخصیات کے نام لیے گئے وہ ایمان کے سمندر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے شیر۔ آپ وہ مجاہد تھے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا۔ آپ مضبوط جسم، گہری آنکھوں اور بجلی جیسی رفتار والے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھے جو سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی میں بہادری کی اعلیٰ مثال۔ علی اس وقت نوجوان تھے، مگر دل میدان بدر کے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ آپ کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا، ارادہ مضبوط، اور ایمان ایسا کہ کوئی طاقت ہلا نہ سکے۔
حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مقابلے میں خاندان کے بڑے، یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور ایمان کے مضبوط ستون بھی۔ مقابلے کا منظر تاریخ کا سب سے پہلا معرکہ، پہلے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائے اور چنگاریاں آسمان تک اٹھنے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست وار کیے۔ عتبہ نے شدید زخم دیا لیکن عبیدہ نے بھی اسے زخمی کر دیا۔ اسی دوران حضرت علی نے ولید کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ زمین پر گر گیا۔ ایک وار، ایک لمحہ اور دشمن کی جان نکل گئی۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ پر حملہ کیا۔ آپ کی تلوار بجلی کی طرح چمکی اور شیبہ زمین پر گرا دیا گیا۔ اس کی ساری طاقت، غرور اور بڑائی ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دوڑ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ دونوں نے مل کر عتبہ کو ختم کیا اور یوں تینوں قریشی سردار خاک میں مل گئے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا انجام، دشمن کی ریڑھ ٹوٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے قریش کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ ان کے 3 سب سے مضبوط، تجربہ کار اور مشہور جنگجو ایک ساتھ مارے گئے۔ پورا قریشی لشکر ہل کر رہ گیا، ان کے چہروں سے رنگ اتر گیا اور کئی جنگجو پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی صف میں خوشی اور اعتماد کی ایک روشنی بر گئی۔ ان کے دلوں میں آواز آئی، یہ اللہ کا پہلا فیصلہ ہے، آگے اللہ خود راستہ دکھائے گا۔ یہ انفرادی مقابلے دراصل پورے معرکے کی سمت طے کر چکے تھے۔ اب دونوں لشکروں کی صفیں حرکت میں آنے والی تھی۔ نیزے اٹھ چکے تھے، تلواریں چمکنے لگی تھی اور بدر کی اصل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جنگ کے اندر معجزات۔ جب بدر کی جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو میدان میں ایسے مناظر نظر آنے لگے جو انسان کی طاقت سے باہر تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کم، اسلحہ کمزور، جسم تکے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر ایک عجیب سکون اور یقین تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب اللہ کی مدد کھل کر ظاہر ہونے لگی۔ فرشتوں کی مدد، وہ نظارے جو آنکھیں کبھی نہ بول سکے۔ جنگ کے دوران کئی صحابہ نے ایسے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جو انسان کی تخیل سے بھی باہر ہے۔ دشمنوں پر فرشتوں کا حملہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری تلوار ابھی پہنچی بھی نہیں تھی مگر دشمن پہلے ہی زمین پر گر چکا ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتے خود دشمنوں کے چہروں اور گردنوں پر مار رہے تھے۔ قرآن میں بھی اسی معجزے کا ذکر ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ گردنوں پر ضرب لگاؤ۔ صحابہ حیران رہ جاتے کہ ان کی ضرب اتنی طاقتور کیسے ہو گئی۔ در حقیقت وہ اللہ کی بھیجی ہوئی غیبی فوج تھی جو ساتھ لڑ رہی تھی۔ کفار کا کہنا، ہمارے مقابلے میں سفید سوار آئے۔ جنگ کے بعد قریش کے کئی زخمی لوگ حیرت کے ساتھ کہنے لگے، ہم نے جنگ میں سفید لباس والے گھڑ سوار دیکھے جو ہماری طرف تیزی سے حملہ کر رہے تھے، وہ انسان نہیں تھے۔ ایک قریشی نے کہا، ہم نے ایک سوار کو دیکھا جس نے مجھے مارا مگر مجھے تلوار کا لوہا نہیں لگا، صرف آگ کی طرح ایک چمک محسوس ہوئی۔ یہ فرشتے تھے جنہیں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ کوئی سفید لباس میں تھا، کوئی گھوڑے پر سوار، اور ان کی رفتار بجلی کی طرح تھی۔ یہ مدد کیوں آئی؟ کیونکہ بدر وہ جنگ تھی جس میں مسلمان حق کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے پاس طاقت نہیں تھی لیکن ایمان تھا، اور جب ایمان سچا ہو تو مدد آسمانوں سے اترتی ہے۔ جنگ بدر میں بہادری کے ناقابل یقین واقعات۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایمان،
تقوی اور بہادری اپنی بلند ترین سطح پر تھے۔ بدر کا میدان صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان والوں کے لیے قلوب کا امتحان تھا۔ اس میں ایسے صحابہ سامنے آئے جن کی بہادری رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ثابت قدمی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے معلم تھے۔ ناز و نعمت میں پلے، مکہ کے امیر ترین نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ساری دنیا چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بن گئے۔ بدر میں ان کی بہادری، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جھنڈا اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ دشمن جانتا تھا کہ جھنڈا گرانا مسلمانوں کی ہمت توڑنے کا ایک طریقہ ہے، اس لیے کئی کفار نے ان پر حملہ کیا۔ ایک کافر نے ان پر وار کیا اور ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر الگ ہو گیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اللہ اکبر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، پھر بائیں ہاتھ سے جھنڈا تھام لیا۔ دشمن نے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن جھنڈا پھر بھی زمین پر نہیں گرا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے جھنڈے کو سہارا دیا اور آخر دم تک کھڑے رہے۔ یہ وہ ایمان تھا جو ہاتھ بھی کٹ جائے تو ہمت نہیں گرتی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جرت۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار اس کو ملے گی جو اس کا پورا حق ادا کرے گا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار لی اور کہا اے اللہ، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ ان کی جنگی شہرت، انہوں نے سرخ رنگ کی پٹھی باندھی تھی جسے دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے آج ابو دجانہ موت سے کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ بدر میں ان کی بہادری، ابو دجانہ دشمن کی صفوں کو ایسے چیرتے گئے جیسے شیر شکار پر جاتا ہے۔ ان کی ضرب میں ایسی طاقت تھی کہ جس طرف جاتے کفار بھاگنے لگتے۔ ایک موقع پر انہیں ایک مضبوط قریشی ملا جو مسلمانوں پر مسلسل حملے کر رہا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار میں اسے نیچے گرا دیا۔ نوجوان صحابہ کا زبردست جذبہ، ایمان کا سب سے روشن منظر۔ بدر میں نہ صرف بڑے صحابہ تھے بلکہ نوجوانوں نے بھی ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن حیران ہو گیا۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کا خاتمہ۔ دو کم عمر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا چچا ہمیں ابو جہل دکھا دے، ہم نے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا تھا، ہم آج اسے ختم کریں گے۔ یہ دونوں لڑکے بالکل کم عمر تھے لیکن دل پہ ایمان کی آگ تھی۔ انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اسے ایسی ضربے لگائے کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ وہ حملہ تھا جس نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو انجام تک پہنچایا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک نوجوان صحابی حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں قسم کھاتا ہوں آج میں ثابت کر دوں گا کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ وہ دشمن کی صفوں میں اکیلے ایسے گھسے جیسے شیر بکریوں کے درمیان۔ انہوں نے کئی دشمنوں کو گرا دیا مگر پیچھے نہ ہٹے۔ یہ بہادری کیوں تھی؟ کیونکہ یہ لوگ دنیا کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، یہ لوگ ایمان، حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ جنگ جسموں سے نہیں دلوں سے جیتی گئی۔ مسلمانوں کی فتح، آسمانی مدد کا روشن نتیجہ۔
جنگ کے اختتام پر جب دھول بیٹھنے لگی تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ جہاں مسلمان پہلے تکے کمزور اور کم تعداد میں تھے، وہی اب ان کے چہروں پر نور، سکون اور فتح کی خوشبو نظر آتی تھی۔ فتح کی نشانیاں: 70 بڑے کافر سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے، دشمن کی صفیں ٹوٹ گئی، کفار بھاگنے نظر آئے، مسلمانوں کو پہلی عظیم فتح نصیب ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن کہا۔ قریش کی مکمل شکست۔ قریش اپنے غرور میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، گھوڑے، اونٹ، اسلحہ، طاقت، مگر سب کچھ خاک میں مل گیا۔ قریش پر کاری ضرب، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ وغیرہ۔ ان کی طاقت کا غرور ٹوٹ گیا، ان کا خوف پورے عرب میں پھیل گیا۔ ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد شروع کر دی ہے۔ یہ شکست ایسی تھی کہ پورا مکہ کئی دن تک سوگ میں ڈوبا رہا۔ ان کے بازار، ان کے گھر، ان کی گلیاں سب خاموش تھے۔ یہ نتیجہ کیوں آیا؟ کیونکہ جنگ طاقت سے نہیں جیتی گئی تھی، جنگ سچائی، ایمان اور اللہ کی مدد سے جیتی گئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب زمین نے دیکھا کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو تلوار نہیں، یقین جیتتا ہے۔ فتح کے بعد کے مناظر۔ بدر کے بعد دل بدل دینے والا وقت۔ بدر کی جنگ ختم ہو چکی تھی، دھول بیٹھ گئی تھی، تلواروں کی آوازیں خاموش تھی، اور اب میدان بدر وہ جگہ بن چکی تھی جہاں ایمان نے دنیا کے سب سے بڑے لشکر کو شکست دی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے فتح کا جشن نہیں منایا بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ ایسے مناظر تھے جو رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، دشمن بھی حیران رہ گئے۔ جیسی ہی جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں نے قریش کے 70 قیدی پکڑے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک مسلمانوں کو مارتے، ستاتے اور ظلم کرتے تھے، لیکن اسلام کا اصول یہ نہیں کہ طاقت آ جائے تو بدلہ لیا جائے۔ اسلام کا اصول ہے انسانیت۔ مدینہ میں قیدیوں کی حیرت انگیز حالت۔ صحابہ نے قیدیوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور پھر وہ منظر آیا جس پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ مسلمان خود کھجوریں کھا لیتے اور اپنی روٹی قیدی کو دے دیتے۔ قیدی کہتے تھے، ہم نے کبھی ایسا رحم نہیں دیکھا۔ یہ لوگ وہی ہے جن سے ہم لڑ کر آئے ہیں۔ یہ تھا اسلام کا پہلا سبق، دشمن بھی معاف بلکہ عزت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کے ساتھ نرمی کرو۔ یہ کوئی عام الفاظ نہ تھے، یہ وہ اصول تھا جس نے دنیا کے اخلاق بدل دیے۔ قرآن کی آیات کا نزول، آسمان سے خوشخبری۔ جنگ کے بعد ایسے لمحات آئے جب صحابہ حیرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائے جن میں بدر کا ذکر ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا اللہ نے فرشتے نازل کیے، اللہ نے تمہیں کمزوری کے باوجود فتح دی۔ یہ دن حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا دن ہے، یوم الفرقان۔ یہ آیات نہ صرف مسلمانوں کی دلوں کو مضبوط کرتی تھی بلکہ یہ اعلان تھا کہ آسمان مسلمانوں کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیات آج بھی پڑھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ نے کن الفاظ سے اپنی مدد بیان کی ہے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہونا، ایک نئی دنیا کی ابتدا۔ بدر سے پہلے مسلمان عددی، معاشی اور سیاسی طور پر کمزور تھے، لیکن بدر کے بعد دنیا بدل گئی۔
مسلمانوں کی دلوں میں کیا تبدیلی آئی؟ ان میں یقین آ گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کمزوری کی جگہ ہمت نے لے لی، ڈر کی جگہ اعتماد آ گیا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی عزت، اثر اور طاقت بڑھ گئی۔ ارد گرد کے قبائل نے پہلی بار محسوس کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی سچے ہیں اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ بدر کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ ایسا بلند ہوا کہ وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ تھا جنگ بدر کے بعد کا منظر، جہاں انتقام نہیں، رحم، جہاں غرور نہیں، شکر، جہاں ظلم نہیں، عدل غالب تھا۔ اصل ایمان والا سبق، بدر کی کہانی کا دل بدل دینے والا انجام۔ بدر کی جنگ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان کا ایسا سمندر ہے جس کی لہریں آج تک دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ جب ہم بدر کی مکمل کہانی سنتے ہیں تو آخر میں جو سب سے بڑا سبق سامنے آتا ہے وہ صرف ایک بات ہے، اللہ کی مدد کبھی دیر سے آتی ہے، کبھی ایسے آتی ہے کہ دنیا حیران رہ جائے۔ مسلمان مدینہ میں کمزور تھے، اسلحہ کم تھا، دشمن 3 گنا بڑا لشکر لیے میدان میں آیا، لیکن اللہ کی مدد اس وقت آئی جب انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرشتے اترے، دل مضبوط ہوئے، دشمن کے قدم ڈول گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب انسان ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے تب آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ بدر ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد نہ جلدی آتی ہے نہ دیر سے، بلکہ بالکل صحیح وقت پر آتی ہے۔ دعا اور یقین کی طاقت جو راتوں کو بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رات یاد کرو، جسم تھکا ہوا، میدان اندھیرا، دشمن سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ہاتھ اٹھا کر روتے رہے، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا آسمانوں کو ہلا گئی اور جواب بھی آ گیا، بارش، سکون، فرشتے، یہ سب دعا کی برکت تھی۔ بدر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اگر دیر لگے تو سمجھو کہ اللہ بڑی چیز دینے والا ہے۔ قربانی کے بغیر فتح نہیں ملتی۔ بدر کی فتح آسانی سے نہیں ملی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ گنوا دیے لیکن جھنڈا نہ چھوڑا۔ نوجوان صحابہ نے اپنی جانیں دے دی۔ مسلمانوں نے بھوک، تکن، خوف سب برداشت کیا اور پھر فتح آئی، وہ فتح جو ہمیشہ کی تاریخ بن گئی۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی ایمان کو زندہ کرتی ہے اور قربانی کے بعد جو ملتا ہے وہ کبھی نہیں چھن سکتا۔ اختتام، دلوں کو جگہ دینے والا پیغام۔ دوستو، بدر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا، انسان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکل وقت صرف امتحان ہوتا ہے، دعا پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا گیا ایک قدم بھی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، بدر میں اللہ نے 313 کمزور مسلمانوں کو پوری دنیا پر غالب کر دیا تھا۔ آپ کی دعا، آپ کا یقین اور آپ کی قربانی بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک روزانہ ایسی ہی ایمان بڑھانے والی اور حقیقت پر مبنی اسلامی کہانیاں پہنچتی رہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ایک اور ایمان جگانے والی کہانی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔